یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے جلالی صاحب کا اور حنیف قریشی صاحب کا، اس کے بعد ہمارے سٹوڈنٹس کو اب 100% یہ یقین آ جانا چاہیے کہ یہ تمام علماء جب ان پر برا وقت آتا ہے تو یہ سیم وہی ڈاکٹرن استعمال کرتے ہیں جو انجینئر کی ڈاکٹرن ہے، جو پہلے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثلا یہ مولوی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ انجینئر صاحب کی یہ ڈیمانڈ درست ہے کہ لاکھوں مولویوں سے مناظرہ کرنے کی بجائے کسی ایک بڑے کو نامینیٹ کرو اور تمہارا بڑا اس کے حق میں کہہ دے کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور یہ وہ ویڈیو میں آ کر کہے، لکھ کے نہیں، ایڈوب فوٹو شاپ میں، ویڈیو میں، اور وہ ویڈیو بھی اے آئی کی نہیں، اوریجنل ہونی چاہیے، تو اس کے ساتھ بیٹھا جائے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کہتے تھے نہیں جی آپ کسی ایک کے ساتھ بیٹھ جائیں گے مان جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر جلالی صاحب نے ویڈیو میں یہ بات حنیف قریشی صاحب کو آفر کر کے ہماری بات کے اوپر مہر لگا دی، اور اس کی تکلیف حنیف قریشی صاحب کو کیسے ہوئی انہوں نے کہا کہ ناظرین غور سے سنیں، اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ جلالی انجینئر کا پتر ہے یا انجینئر جلالی کا پتر ہے۔ اور بھئی یہ سارے انجینئر کے ہی پتر ہیں۔ انجینئر جو ہے نا وہ باباؤں کے بابا ہیں۔ ہاں جی، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو میں ابا ہونے کا ذکر کر رہا ہوں، اس سے مراد استاد روحانی ابے کے طور پہ، وہ بگوٹن والا نہیں بات کر رہا، کوئی ولگر بات نہیں کر رہا۔ تو حنیف قریشی صاحب نے پوچھا تھا نا کہ ناظرین بتائیں، چونکہ میں بھی آپ کے ناظرین میں شامل ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جلالی صاحب ہوں یا قریشی صاحب آپ ہوں، آپ دونوں انجینئر کے پتر ہیں۔ انہوں نے اس معاملے میں مانا اور آپ نے اس ویڈیو میں خود مانا کہ جلالی صاحب کا طالب الرحمان شاہ کے ساتھ مناظرہ تو ہوا ہی نہیں تھا، یہ وہاں پر شور کر کے اٹھ گئے تھے، جب مناظرہ ہوا ہی نہیں تو اس نے کون سا مناظرہ جیت لیا؟ تو حنیف قریشی صاحب جب آپ کا مجھ سے مناظرہ ہوا ہی نہیں ہے تو آپ نے کون سا مناظرہ جیت لیا تھا؟ لو سامو، تو آپ نے بھی ہمارے والی بات مان لی ہے اللہ کے فضل سے۔ یہاں جو آپ نے ڈرامہ بازی کی تھی جو اگلے دن کھل گئی، آپ نے یہاں پریس کلب میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی انجینئر صاحب کیمرے کے بغیر آنے دے رہے تھے اس لیے ہم انٹر نہیں ہوئے، حالانکہ ویڈیو ریکارڈ تھی، آپ کو کیمروں سمیت انٹر کرنے کی کوشش کی، یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے ہم تو چائے سموسے کے لیے جا رہے ہیں، مناظرے کے لیے تو جا نہیں رہے، اور پھر یہاں انہوں نے کہا میں کوئی چائے سموسے کے لیے تو نہیں آیا۔ اور جس صحافی نے انہیں باندھ کے مروایا، ہاں جس طرح مودی نے رافیل کو گرا کر فرانس کو باندھ کے مروایا، جس صحافی نے مفتی حنیف قریشی کو باندھ کے مروایا، اس نے تو ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کی مرضی ہے، کیمرہ آنے دیں نہ آنے دیں، بغیر کیمرے کے بھی بات ہو تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہے۔ وہ ساری ویڈیوز ہم نے بعد میں چلا دی۔ تو اللہ کا شکر ہے اسی ڈاکٹرن کو یہ سارے کے سارے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ہم بات پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں طرف آپ دیکھیں ایسی سٹیٹمنٹس دونوں کی طرف سے نکلی جس میں وہ خود اور ان کے بڑے ایکسپوز ہو گئے۔ رہا یہ مناظروں کا معاملہ یا میرے چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کے مولوی میری سٹیٹمنٹس کو اپنے اعتبار سے مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بارہا بتاتے ہیں کہ ہماری پوری گفتگو ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں اگر آپ جملہ اٹھائیں گے تو واقعتاً بعض اوقات ایسی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں کہ میں بھی وہ کلپ دیکھ کے کہتا ہوں کہ یہ کیا بکواس کی ہے میں نے، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح بات نہیں ہوئی بھی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اکثر اوقات یہ اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ جس طرح میں مولویوں کو مناظرے کے لیے ادھر بلواتا ہوں۔ ان مولویوں کی کیا اوقات ہے کہ میں نے ان کو یہاں بلانا ہے؟ اگر مناظروں سے کوئی مسئلہ حل ہوتا تو یہ آپس میں حل کر لیتے ہیں نا، ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو چندے نہیں دیتے، وہ آپس میں مناظرے کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج تک کوئی بریلویوں کا مولوی موب لے کر دیوبندیوں کے مدرسے کے باہر گیا ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہیں مرتد ڈکلیئر کیا ہے تو ہم تمہیں شہید کرنے آئے ہیں ورنہ ہم سے مناظرہ کرو؟ یا دیوبندیوں کا کوئی مولوی موب لے کر کبھی بریلویوں کے مدرسے کے باہر گیا ہے کہ ہمارے بڑوں نے المحنت علی المفنت میں تمہیں شیطانی لشکر کہا ہے تو ہم شیطان کے خاتمے کے لیے آ گئے؟ یا وہابی ان کے پاس جائیں یا یہ وہابیوں کے پاس جائیں یا سنی شیعہ کے پاس جائیں یا شیعہ سنی کے پاس ہے، کبھی کہیں نہیں کوئی جاتا، کیونکہ وہاں جانے سے فیم نہیں نہ ملتا، یہاں آنے سے ان کو فیم ملتا ہے تو یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ یہاں آ کے مناظرہ کرو۔ جب
یہ مجھے تنگ کرتے تھے اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کہتے تھے کہ ایک بار ان کا منہ بند کر دیں. تو میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی, تم تو لاکھوں میں ہو, مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں تم سے مناظرے کرتا کرتا مر جاؤں تب بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. ایک بڑے کو لانچ کرو. تمہارے فرقوں میں برا وقت آیا نا. دیکھو جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا غزوہ حنین میں, سورہ توبہ میں آیا کہ ایک تکبر کا جملہ نکل گیا تھا, اور بخاری مسلم میں آیا کہ 12,000 کا لشکر تھا, صرف 80 لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے, باقی سب تتر بتر ہو گئے. تو نبی الاسلام اکیلے اپنے خچر پر آگے بڑھے اور آپ نے رجز پڑھا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر نبی الاسلام نے ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف بھیجی, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. تو لیڈر کا اس وقت پتہ چلتا ہے. تو تمہارا بھی کام ہے نا کہ آج تم کہتے ہو دجال سے بڑا فتنہ انجینئر ہے, تو تمہارے بڑے کس دن کام آئیں گے؟ ان کو بڑا کیوں بنایا ہوا ہے؟ نکالو اپنے بڑوں کو. اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ, میری خواہش پہ نہیں. یہ کہتے ہیں انجینئر مناظرہ کرے, پھر سامنے بیٹھیں گے تو انجینئر صاحب کی نظر کرم سے جو علم کے چشمے جاری ہوں گے تو ہمارا سینہ کھل جائے گا, اور پھر ہم انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب دیں گے. جو کیمرے میں جواب نہ دے سکے وہ سامنے بیٹھ کے کیا جواب دیں گے؟ کیڑی گدڑ سنگھی ایڑی سامنے بیٹھ کے کرو گے؟ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرو گے؟ تو یہ ساری ڈرامہ بازی کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑوں کو لانچ کرو. بریلویوں کو شوق ہے مفتی منیف صاحب سے بنوا لیں ویڈیو اپنے حق میں. اب مفتی منیف صاحب تو بےچارے خود ہی کھڈے لائن لگ گئے, دیکھ لیا آپ نے. وہ تو کہہ رہے ہیں مفتی منیف کا اپنا نکاح ٹوٹ گیا. مجھے بتائیں مفتی منیف نے کوئی بریلویت نہیں چھوڑی, صرف دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح کیا ہے, یا ان کے مولویوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو انہوں نے ان کا نکاح بھی ایمان بھی فارغ کر دیا. مجھے کہاں سے انہوں نے ایکسپٹ کرنا ہے؟ ایک دفعہ مجھے تارج بی صاحب نے فون کیا اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا کرو, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے تمہاری بات سنے گے. میں نے کہا چھوڑ دیں, کن خوابوں کی دنیا میں آپ رہتے ہیں. میں نے کہا آپ نے کوئی ہاتھ سخت رکھا ہوا تھا؟ آپ سے زیادہ تو نرم بندہ کوئی نہیں ہے. آپ نے صرف من کن تو مولا والی حدیث بیان کی ہے, اور آپ نے مجھے خود بتایا ہے کہ آپ کو قتل کی دھمکیاں ملی ہیں سپاہی صحابہ کی طرف سے, کہ تم نے یہ حدیث بیان کیوں کی اگرچہ حدیث ٹھیک ہے. تو مجھے انہوں نے ایکسپٹ کرنا ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کی ڈاکٹرن فضول ہے کہ نرم ہونے سے یہ ایکسپٹ کریں گے. یہ قابو ہی آئے ہیں میری سختی کی وجہ سے. نرم بندے کو تو کچا کھا جاتے ہیں, کس طرح دبکے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں بڑا برا وقت آیا نہ ہوتے. یقین کرو انہوں نے سوچا بھی نہیں سی. وہ بریلوی جو لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھتے تھے, آج انجینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بزرگوں کو گستاخ نہ کہا کریں. کیا بات ہے جی. پہلے یہ لوگوں کو عشق رسول کا سرٹیفکیٹ دیتے تھے, آج ہم دے رہے ہیں. پہلے یہ ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کرتے تھے, آج ختم نبوت کا سرٹیفکیٹ بھی یہاں سے ملے گا. چندے نہیں سرٹیفکیٹ. چندے ہم آپ کو ہی دیتے ہیں, ہم چندے اکٹھے نہیں کرتے. کہ چشتی رسول اللہ ہو, تھانوی رسول اللہ ہو, یا غلام احمد قادیانی دجال ہو, سب کے سب کو کٹہرے ملا کے کھڑا کیا جائے گا. تو ہم اس موقع پہ کہتے تھے کہ آپ مفتی منیف صاحب کو لانچ کریں, انہیں کہیں کہ میں ہوں مفتی منیف, اس میں کوئی شک نہیں, بریلویوں کا امام, انجینئر, مجھ سے بات کر. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, مجھے کوئی خواہش نہیں. تقی عثمانی صاحب کو نکالے, اور تیسرے ہمارے ساجد میر صاحب وہ فوت ہو گئے, اللہ کے پاس چلے گئے. ان کے بعد تو مجھے کوئی ان میں اس طرح لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. ابھی حافظ عبد الکریم صاحب کو انہوں نے نامینیٹ کیا, تو چلے ان سے کوئی ویڈیو بنوا لیں, اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. تو یہ میری بات الحمدللہ ان لوگوں نے اب ایکسپٹ کر لی ہے کہ دنیا میں اسی طریقے سے چلا جاتا ہے. ادروائز اگر آپ اس طرح معاملات کو لے کر چلیں گے کہ ہر بندہ اٹھ کے مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا دے, مرنے سے پہلے انجینئر سے مناظرہ کر لے, اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں. بھائی جو تم نے مجھ سے مناظرہ کرنا ہے وہ ویڈیو میں جواب ریکارڈ کروا دو. ویڈیو میں کوئی جواب ریکارڈ نہیں ہوتا, اور جب یہ کرواتے ہیں پکڑے جاتے ہیں. جو کروا رہا ہے وہ پکڑا جا رہا ہے. اور ہم یہی چاہتے تھے کہ ارشاد بھٹی صاحب کے ذریعے, اور یہ ایکٹیویٹی انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہے, میں نے نہیں انہیں ورگلایا کہ جی فلاں بندے سے جا کے آپ اس کو تنگ کریں. ہاں ہم نے ہیلپ آؤٹ ان کو ضرور کی ہے, ظاہر ہے جو بھی ہم سے رابطہ کرتا ہے ہم ہیلپ آؤٹ ضرور کرتے ہیں کہ بھی یہ سوال ہیں جو پوچھے جانے چاہیے. اور
رہے ان علماء کے سوالات کے جوابات وہ ہم نے آلریڈی ریکارڈ کروا دیا اور ان کے سارے اعتراضات لے کر بھٹی صاحب میرے پاس آ چکے تھے. پھر بھی میں نے ان کو آفر کی ہے کہ ان سب سے ہو کر آپ اینڈ پہ دوبارہ میرے پاس آئیں. اگر کوئی تشنگی رہ گئی تھی تو میں دوبارہ ٹائم دوں گا اور وہ انشاءاللہ تعالی یہ سب سے ہو کر آئیں گے ادھر دوبارہ. تو یہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی انہوں نے الحمدللہ ایکسپٹ کر لی ہے مناظرے کے پوائنٹ آف ویو سے. میری تو خواہش ہے کہ مناظرہ ہو, اس کے بعد آپ کو پتا چل جائے کہ مناظروں میں سے کچھ نہیں نکلتا, جو جدھر لگا ہوا ہے وہ وہیں پر لگا رہتا ہے. اور ان کی آپس میں نفرت کا حال دیکھیں, دونوں بریلوی ہیں, جلالی پارٹی بھی حنیف قریشی پارٹی بھی. وہ کہہ رہے ہیں خطائی فرقہ خطائیہ جلالی پارٹی کو, اور جلالی پارٹی کہہ رہی ہے رافضی ایجنٹ. دونوں ایک دوسرے کو بریلوی نہیں مان رہے, اور یہ دونوں وہ ہیں جو کہتے تھے ہم نے انجینئر سے فرقہ بریلویہ کے حق میں مناظرہ کرنا ہے. پریکٹیکلی دونوں ایک دوسرے کو بریلوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, سنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا ہمارا جو یہ موقف تھا نا کہ یہ نمائندہ نہیں ہے, ثابت ہو گیا. قریشی صاحب کی جماعت کہہ رہی ہے یہ نمائندہ نہیں ہے, جلالی صاحب کی جماعت کہہ رہی ہے یہ نمائندہ نہیں ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں دونوں سے ہی کہہ رہے ہو کہ دونوں ہی نمائندہ نہیں ہو. ثابت ہو گیا نا.